پہلے تو کل کی خبر بڑی امپورٹنٹ تھی جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے گالی گلوچ کی اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو سے. آج انہوں نے اس انٹرویو میں کنفرم بھی کر دیا ایک اور میں کہ ہاں میں نے سب کچھ کیا اور پھر وجوہات بتائیں, اور پھر انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ میں تو ڈائریکٹلی آیت اللہ صاحب کے ساتھ میری نیگوسیشن چل رہی ہیں, آیت اللہ خامنائی کے ساتھ. دیٹ از ویری انٹرسٹنگ, اس پہ ذرا بات کریں گے. پھر بجٹ کا ایشو ہمارا چل رہا ہے. کل ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ٹاپ بزنس مین کی پرائم منسٹر کے ساتھ, اور اس کے بعد ہمیشہ ایک بڑا زبردست بیانیہ نکلا. بہت اچھی میٹنگ ہوئی, سب نے اعتبار شور کیا, سب کچھ کیا. بٹ ریالٹی یہ ہے میری جب لوگوں سے بات ہوئی وہ بڑے ہی ڈس اپوائنٹڈ, مایوس نکلے, اور انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے, یہ پرانی باتیں کر رہے ہیں, ہر چیز IMF پہ ڈال رہے ہیں. اس کی بھی ڈیٹیلز لیں گے کہ وہاں کیا ہوا اور کیا نہیں. اور تیسری بحث چل رہی ہے اس ملک میں ٹیکس کی. ٹیکس پہ تو قربان کر دیا ہے سیلریڈ والوں کو. اس سال قریباً 650 ارب روپیہ صرف سیلری والوں سے لیں گے. جو ایکسپورٹرز, ریٹیلرز, ہول سیلرز, ان سب کے پیسے ملا کے بھی کریں تو اس سے کم ہے. سیلری والے سب سے زیادہ ٹیکس کٹوا رہے ہیں, اور پچھلے 5 سالوں میں ہم حساب دیکھ رہے تھے تقریباً 1150 ارب دے چکے ہیں. ابھی ان پہ اور ٹیکا لگ رہا ہے. یہ بھی دیکھیں گے ہو کیا رہا ہے, اس کے بھی ہم وہ پروگرام کے سیکنڈ پارٹ میں کریں گے تینوں چیزیں. لیکن پہلے میں ایران کی بات کروں, لیٹسٹ کیا ہوا. لیٹسٹ پھر کلیش بھی ہو گیا. ایران نے میزائل داغ دیے کویت اور بحرین پہ صبح صبح. اس کے بعد امریکہ کی طرف سے جوابی سٹرائکس ان کے کیشم آئلینڈ کے اوپر ہوئی. وہ لیکن دونوں سائڈ جس کو لو انٹینسٹی کانفلکٹ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ٹھیک ہے ہر بار امریکہ کچھ کرتا ہے. آپ کو یاد ہے کچھ دن پہلے امریکہ نے پہلے میزائلز کے حملہ کیا تھا, کہا تھا کہ جی مائن لینگ کر رہے ہیں تو اس لیے ہم نے ان پہ حملہ کیا. اس کا بھی کرارا جواب ایران نے دیا. ایران نے کوئٹ پرو کو بالکل ون اپ جا کے شروع کیا ہوا ہے تاکہ کوئی غلط فہمی نہ رہے. آج پھر کل جب ان کا انٹرویو جو چل رہا تھا ٹرمپ کا, انہوں نے 2-3 باتیں کی تھیں. ایک تو انہوں نے اس کو کہا یو آر ایفنگ کریزی نیتن یاہو کو, اور پھر یہ بھی کہا کہ تم جو ہو ایوری باڈی ہیٹس یو, پوری دنیا تم سے نفرت کر رہی ہے, پوری دنیا اسرائیل سے نفرت کر رہی ہے, اور اگر میں نہ ہوتا تو تم جیل میں بھی ہوتے. پھر یہ بھی کہا ایم سیونگ یور ایس. اس قسم کی باتیں ہوئی. آپ سوچ نہیں سکتے. ایک جگہ کہا واٹ دا ایف آر یو ڈوئنگ. اب یہ ایک وزیر اعظم اور صدر کے درمیان میں گفتگو ہو رہی ہے, لیکن ٹرمپ صاحب کر سکتے ہیں بیکاز ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جو نیتن یاہو کر رہا ہے لیبنان میں, یہ ایران کی ڈیل بھی کرے گا. سب نے کہا کہ شاید یہ خبر غلط ہے, صحیح ہے. آج انہوں نے ایک انٹرویو دیا, یہ ایک پوڈ کاسٹ انٹرویو تھا. اس میں ان سے جب پوچھا گیا کہ یو آر ایفنگ کریزی والی بات ہے, انہوں نے کہا ہاں میں نے کہی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ناراض تھا, لیکن میں کافی زیادہ ڈسٹرب ہوں کہ یہ کانسٹنٹلی لڑائی کرتا جا رہا ہے لیبنان میں اور سارا کچھ. اور پھر جو بڑے دعوے آئے, انہوں نے کہا میری آیت اللہ خامنائی کے ساتھ میری ڈائلاگ چل رہا ہے, مجتبیٰ خامنائی کے ساتھ میرا چل رہا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں وی سیم ٹو بی گیٹنگ along quite well with the آیت اللہ, آئی ووڈ لائک ٹو میٹ ہم. اور پھر انہوں نے یہ بھی وہی بات ریپیٹ کی اگر میں نہ ہوں تو اسرائیل بھی نہیں بچتا. پھر انہوں نے کہا, ان سے پوچھا گیا کیا لیبر ڈے تک بھی یہ بلاکیڈ رہے گا. لیبر ڈے جو ہے امریکہ میں سپٹمبر کی پہلے منڈے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, تو کافی دور ہے. تو انہوں نے کہا نہیں اس سے پہلے ہی, بہت پہلے ختم ہو جائے گا. اگرچہ یہ بھی اب خیال چل رہا ہے کہ جولائی 4 سے پہلے یہ ختم کرنا چاہیں گے شاید سارے جھگڑے کو, تاکہ وہ سیلیبریشنز, وکٹری پریڈز, اس میں وہ ایران کا والا بھی فتح اپنی کر لیں. پھر وہ آیت اللہ صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ آیت اللہ انوالوڈ ہیں اس ڈائلاگ کے اندر, اور باقی ایرانی ان کی بہت عزت کرتے ہیں اور وہی ہر چیز کی اپروول دے رہے ہیں. اور میں چاہوں گا کہ میری ان سے ملاقات ہو کسی موقع پہ, اور مجھے یقین ہے ہوگی بھی. پھر ٹپیکل جو ٹرمپ سٹائل ہے اس میں کہتے ہیں ہی از ناٹ ڈوئنگ گریٹ, ہی از مسنگ اے لاٹ آف ڈفرنٹ پارٹس, آئی ووڈ لائک ٹو میٹ ہم. اب یہ 2-3 دعوے نئے آئے ہیں. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ پھنس گئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, لیکن سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر یہ گالیاں تو دیتے ہیں نیتن یاہو کو اور مانتے بھی ہیں کہ میں نے گالیاں دی ہیں, تو یہ ہزاروں ٹن جو اسلحہ دیا جا رہا ہے, جو لیبنان میں استعمال ہوا ہے, جو غزہ میں ہوا ہے, یہ بھی امریکہ سے ہے. میں کانگریس کی رپورٹس پڑھ رہا تھا, میں ان کے کوئنسی انسٹیٹیوٹ کی رپورٹس پڑھ رہا تھا, براؤن یونیورسٹی کی رپورٹس پڑھ رہا تھا. سب نے کہا ہے کہ اگر امریکہ صرف اسلحہ روک لے تو نیتن یاہو کنٹرول میں آتا ہے. میں 2 فگرز آپ سے دیتا ہوں. غزہ کے اندر 25 میل کی اور 7.5 مائل میکسیمم جو اس کی بریتھ ہے, یہ پٹی ہے وہاں پہ 25 میل لمبی اور 3.5 سے 7.5 میل لمبی چوڑائی, اتنی سی پٹی ہے. 70,000 سے لے کے 1 لاکھ ٹن بمباری پھینکی گئی ہے, بامبس پھینکے گئے ہیں اس پہ.
2,000 پاؤنڈ کے 5,000 پاؤنڈ کے میزائلز دوسرے سب کچھ 1,00,000 ٹن. یہ ہیروشیما کا جو میزائل وہ تھا نیوکلیئر ایکسپلوژن اس سے کئی گنا زیادہ ہے. میں ڈیٹا دیکھ رہا تھا کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں جو ڈریسڈن، ہیمبرگ، لنڈن ان میں کلیکٹو بمباری ہوئی یہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے. یہ ہے ان کا حال. اب تک پچھلے 18 ماہ میں ان کو یہ 90,000 ٹن سے زیادہ اسلحہ دے چکے ہیں. $29 بلین کی ملٹری ایڈ دے چکے ہیں. جب سے اسرائیل بنا ہے امریکہ اس کو $400 ارب سے زیادہ کی ایڈ دے چکا ہے. تو گالیاں تو دیتے ہیں لیکن اسلحہ بھی دیتے ہیں. تو پھر گالیاں کس بات کی؟ اسلحہ بند کر دیں. آج نیتن یاہو لائن پہ آ جائے گا. اینی وے کیا ٹرمپ پھنس گیا ہے؟ کیا بیت اللہ صاحب کی بات کر رہا ہے؟ میری ان سے بات چل رہی سب کچھ. ذرا سنیے ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا اپنے پوڈ انٹرویو میں. So who's making the decisions? Well, they say he is giving approval because that's the way it has been for a long, long time. His father and then him, I guess it's a succession. But we seem to be getting along quite well. Would you like to meet him or meet any of the Iranians in person? I've never thought of it, actually. It's a very good question. I'll think of it. Yeah, I'd like to meet him. I like to meet everybody. I'd like to meet him. We probably will meet at some point, depending on how it all works out. So is he's compos mentis? He's not sick in hospital in a coma as we've been Well, told? I don't know. I haven't had the privilege of meeting him. Right. But I'm not hearing he's doing great. You're doing better. Right. That way he's not. If you believe the stories, he's, missing a lot of different parts. Is it the gay Ayatollah? He's involved. Absolutely. Really? Yeah, I think they have a lot of respect for him. Which you were angry with him. You said, are you effing crazy? What are you effing doing? I helped you stay out of jail. Is that true? Did you speak to him in those terms? I did. I wouldn't say angry. I was a little bit perturbed at his constantly fighting with Lebanon. At some point I said, Bibi, we got to stop this. We got to stop it. Tell you what, if there wasn't me, there would be no Israel right now.